اچھا جی، بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو ہمیں تو جا بجا بار بار متعدد جگہ یہ حکم ملتا ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ادوار میں بھی، یعنی تابعین کے دور کے بعد میں بھی معتزلہ، خوارج، اور آج کے دور میں بھی کچھ کئی سو سال یا 100 150 سال کہہ لیجئے کہ یہ ایک ہمارے بر صغیر کے اندر ایک تحریک چلی. وہ تحریک تو خیر عرب کی تھی جو ساری دنیا میں پھیل گئی، معتزلہ، خوارج وغیرہ کی، لیکن ہمارے علاقوں کے اندر بھی، بر صغیر کے اندر بھی یہ منکر حدیث کا فتنہ بہت عام ہوا، اور آج بھی کئی لوگوں کے دل و دماغ میں اس کے بارے میں کئی کنفیوژن ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ تو ہمارا ایمان ہے اور ہمارا کلمہ بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی نجات ہے. بلکہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں اور تم اگر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے لگو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ان کو بھی میری اتباع کرنی ہوگی. تو یہ تو بڑا عام اصول ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ہم اس پر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں ہے. یہ بات تو بڑی کلیئر ہے. لیکن اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس طرح کے اعتراضات اٹھائے، یا جن کے دل و دماغ میں اس طرح کے سوالات آئے کہ بھئی ہم حدیث کو کیوں مانیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانیں، ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ماننے سے مراد ان کی حدیث کو کیوں مانیں، ان کی جو فرمودات ہیں ان کو کیوں مانیں. تو ان کے کئی قسم کے اعتراضات ہیں. ایک اعتراض ان کا یہ ہے کہ جی جس طریقے سے ہمارے پاس احادیث پہنچتی ہیں وہ طریقہ جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے، پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. کسی کا اعتراض یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لیے حجت ہے، ہمارے زمانے کے لیے حجت نہیں ہے، کیونکہ ان کے زمانے کے حالات اور معاملات اور تھے اور ہمارے زمانے کے حالات اور معاملات اور ہیں. ہم کچھ اور چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، وہ کچھ اور چیلنجز کو فیس کر رہے تھے. اسی طرح کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ بھئی ان کی اتباع تو تھی، لیکن ان کی اتباع ان کے زمانے تک تھی، ہمارے زمانے تک نہیں تھی. اور ان ساری باتوں کا جو تتمہ اب یوں کہہ لیجئے وہ یہ کہ جی ہمیں حدیث پر عمل نہیں کرنا، ہمیں حدیث پر عمل نہیں کرنا، بس کسی طرح اس سے ہماری جان چھوٹ جائے اور بس ہم صرف یہ کہیں جی جو کتاب کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر موجود ہے ہم اس کو لے لیں. تو میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کا ایک روایت رکھتا ہوں جس میں ایک واقعہ مینشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 افراد آئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ میرے اس مسئلے کو حل کر دیں. اور دوسرے نے کہا جو اس سے زیادہ سمجھدار لگتا تھا، روایت کے الفاظ ہیں کہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہمارا کیا مسئلہ ہے. تو اس نے کہا کہ جی میرا بیٹا اس کے گھر کام کرتا تھا یا کرتا ہے، اور میرے بیٹے نے اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر دیا. تو میں نے معلوم کیا، لوگوں سے، علماء سے پتہ چلا کہ جی ان کو رجم کی سزا ہوگی، میرے بیٹے کو رجم کی سزا ہوگی. تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی ایڈجسٹمنٹ نکالو یا کچھ کرو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کہ تم جو ہو نا وہ ہمیں 100 بکریاں دے دو اور 1 لونڈی دے دو اور یہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. اب وہ کہنے لگا میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ اب مجھے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک بات یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے پڑیں گے اور 1 سال کی جلاوطنی ہوگی، ایگزائل اس کو فیس کرنا پڑے گا، اور اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا کیونکہ اس کی بیوی شادی شدہ ہے اور تمہارا بیٹا غیر شادی شدہ کنوارا رہا ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارے درمیان یہ فیصلہ کرتا ہوں اللہ کی کتاب سے کہ یا اللہ کی شریعت سے کہ تم ان سب کو واپس کر دو، تم نے جو چیزیں دی ان کو واپس کر دو، اور صحیح سزا یہ ہے یا صحیح معاملہ یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے پڑیں گے اور 1 سال کی ایگزائل اس کو فیس کرنا پڑے گی، اور اس کی بیوی کو رجم کیا جائے گا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انیس وہاں تھے، ان سے کہا انیس صبح جاؤ اور اس کی بیوی سے جا کر پوچھو، اگر وہ اعتراف کر لے
تو پھر اس کو رجم کیا جائے گا. اس کی بیوی نے اعتراف کیا اور اس کی بیوی کو رجم کر دیا گیا. اب آپ قرآن کریم کے پہلے صفحے سے اٹھا لیں اور آخری صفحے تک آ جائیں, آپ کو 100 کوڑے اور تغریب عام یعنی 1 ایئر ایگزائل کی سزا نہیں ملے گی. لیکن یہ ایک لا ہے, لا امپلیمنٹ ہوا اور لا سب کے سامنے ہے. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ سب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت ہے. اور یہ جو اعتراضات میں نے آپ کو بتائے تھے نا کہ یہ اعتراضات ہیں کہ جی ہم کیسے اس چین آف نریشن پہ ہم ریلائی کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ زمانے کی حجت تھے, ہماری حجت نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن پہنچانے آئے تھے, اور یہ ساری باتیں. تو اس کا انکار تو یعنی اس کو سمجھنا تو آسان اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات سے بھی ہو سکتا ہے, جو میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کچھ آیات. لیکن یہ جس شخص نے بر صغیر میں یہ مسئلہ اٹھایا جس کا نام غلام احمد پرویز تھا, جس کی وجہ سے اس مسئلے کو کہا گیا یہ پرویزیت کا فتنہ ہے, فتنہ پرویزیت. اس شخص نے خود ایک تفسیر لکھی ہے, اس شخص نے خود ایک تفسیر لکھی ہے. تو اب اس سے سوال کیا جائے کہ بھائی اگر اللہ کی کتاب کافی تھی تو تم نے تفسیر کیوں لکھی؟ تو وہی پڑھ پڑھ کے سناتے رہتے. لیکن ظاہری سی بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے, چیزوں کو سمجھانے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہی سنت جو ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں, اعمال ہیں, جو بھی بات کرتے ہیں اس کے اوپر, تو اس کی ہمیں ضرورت ہے. اس کے بغیر آپ دین کو سمجھ نہیں سکتے. اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, چلیں پہلے ان آیات کو لے لیتے ہیں کہ جن آیات سے ہم مطلب کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرما رہے ہیں اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. ایک اور مقام پہ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتے, وہ جو ان کو وحی کی جاتی ہے وہ فرماتے ہیں. تو اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے لاجیکلی کہ بھئی جب اللہ تعالیٰ بار بار یہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, تو اطیعوا اللہ تو ہم نے قرآن سے لے لیا, قرآن ہمارے سامنے آ گیا, تو اطیعوا الرسول کیسے ہوگا؟ اگر ہم صرف قرآن کو لیں گے, صرف قرآن کو لیں, تو یہ تو اللہ کی اطاعت ہو گئی, اللہ کا کلام ہے, قرآن کریم اللہ کی کتاب ہمارے سامنے موجود ہے. تو اب اللہ کے رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ پھر تو معاذ اللہ ہم یہ کہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے ہی بول دیا. اور قرآن کا ایک حصہ اپنے دوسرے حصے کی بھی تفسیر کرتا ہے. جو اصول تفسیر ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے گی. تو جہاں اطیع اللہ و اطیع الرسول آ رہا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی اطیع اللہ تو یہ ہو گیا, اطیع الرسول یہ ہو گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, جیسے وہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی یہ تو اس زمانے کے لیے ہے, تو اللہ تعالیٰ قرآن فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا, ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ تو تمام لوگوں کے لیے ہے نا, اینڈ تک کے لیے ہے, ابھی تک کے لیے تو نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن خود اس بات کو ظاہر کر رہا ہے. کئی مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو ان پر نازل کیا, کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ وہ اس قرآن کو لوگوں کے لیے بیان کریں. یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم, اس کتاب کی تلاوت کریں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور کتاب اور حکمت ان کو سکھائیں. سکھائیں گے کیسے؟ جو بولیں گے تو سکھائیں گے نا, کچھ کر کے سکھائیں گے, کچھ بول کے سکھائیں گے. تو قرآن خود ان کے اس اعتراض کی نفی کرتا ہے کہ اس قرآن ہی کو مان لیا جائے, اور ان سے ہی سوال کیا جائے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ پھر اطیع و رسول کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے سورۃ الحشر کے اندر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تمہیں تمہارا رسول دے دے اس کو لے لو, اور جو تمہارا رسول تمہیں منع کر دے سو رک جاؤ. اب رسول کیسے دے گا جب آپ دینے کی اجازت نہیں دے رہے اس کو؟
آپ تو کہتے ہیں جی کوئی بس جو قرآن میں ہے وہ مانیں گے، تو کیسے مانیں گے؟ اب قرآن میں تو مثلا یہی لوگ جو ہیں، یہ لوگ غلام احمد پرویز یا جیسے لوگ یا جیسی سوچ کے لوگ یہ کہتے ہیں جی قرآن میں ہوگا تو مانیں گے. تو بھائی یہ بتاؤ کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو 4 رکعت ظہر کی کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. تم ہر رکعت میں ایک رکوع اور 2 سجدے کیوں کرتے ہو؟ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. اچھا جب تم شادی کرتے ہو تو تم جس طرح نکاح کرتے ہو تو قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا. پھر جب تمہارے یہاں کوئی مر جاتا ہے تم اس کو غسل دیتے ہو، پھر کفن دیتے ہو، پھر اس کو جنازہ پڑھتے ہو، پھر اس کو دفناتے ہو. یہ تو قرآن میں نہیں لکھا ہوا کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، پہلے کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا، کہاں سے لیتے ہو؟ تو وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جناب ہم نے لوگوں کو کرتے دیکھا. بھائی تم لوگوں کو کرتے دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تم وہ نہیں مان رہے. اور لوگ تو سچ جھوٹ سب بولتے ہیں، اب تم لوگ کرتے کیوں دیکھتے ہو، کیوں مانتے ہو ان کی بات؟ تو ان کے پاس ان سوالوں کا کوئی لاجیکل جواب نہیں ہے، وہ آئے بائے شائع کر رہے ہوتے ہیں.